अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पॉलिटिशियन को पाकिस्तान में डिग्रेड किया जा रहा है, पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ रहे हैं? बहुत अहम सवाल है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में सियासत को, सियासतदानों को एक बहुत ही जिस तरह से गाली बना दिया जाता है ना किसी चीज़ को, इस तरह से बना दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इसके पाकिस्तान पे बहुत गहरे मनफी असरात हुए हैं। सियासतदान गलत हो सकते हैं, सियासतदानों में गलत लोग हो सकते हैं, सियासतदानों की कमज़ोरियाँ भी हैं। सोसाइटी है, इस सोसाइटी की नुमाइंदगी अच्छी, बुरी, कमज़ोर, मजबूत जिस हद तक भी है, वो पॉलिटिशियन को ही करनी है, पॉलिटिशियन ही करते हैं। किसी भी मुआशरे में मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिशियंस को बहुत बदनाम कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए, जिस तरह की हमारी सोसाइटी में हुआ है, तो उसका नतीजा लाजमी तौर से ये निकलेगा कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, गैर सियासी महकमे या अदारे हैं, वो जगह ले लेंगे। और उनकी चूंकि वो तरबियत ही नहीं होती, उनका वो मजाज ही नहीं होता, उनका वो काम ही नहीं होता, तो फिर उसका नतीजा ये होता है जो कि पाकिस्तान में हमारे सामने है। वो सोसाइटी डाउन से डाउन चली जाती है और हमारी सोसाइटी का यही हाल है। हमारे मुल्क की बदहाली में और भी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सियासतदानों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी प्लानिंग के तहत, एक एजेंडे के तहत बदनाम किया है, कमज़ोर किया है। इसका सिलसिला जनरल अयूब से शुरू हुआ और वो आज तक जारी है। अगर हमने पाकिस्तान को एक बेहतर मुआशरे के तौर पे, एक डेमोक्रेटिक मुआशरे के तौर पे देखना है, तो फिर हमें सियासतदानों को मुनासिब जगह देनी होगी, उनको इज़्ज़त देना होगी। अब यही सवाल आपसे है, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन को इतना क्यों डिग्रेड किया जाता है और कौन सी कुर्तें हैं वो करती हैं? मुझे सर बहुत शुक्रिया। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो मियाँ साहब ने बयान किया है, दुरुस्त है, ये बाकायदा है और हो रहा है, इसमें कुछ शक ही नहीं है कि सियासतदानों को इस तरीके से बदनाम कर दिया गया है कि आदमी सियासत में, आम आदमी या ख़ास शरीफ आदमी समझता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। इसमें इल्ज़ामात हैं, बिला वजह मुकदमात हैं, प्रोसिक्यूशन है और फिर फैसले हैं जो अदालतों पर दबाव डाल के लिए भी जाते हैं। और वो जब तक वो सफाई पेश करता है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई होती हैं और लोग उसको मान रहे होते हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तरफ तो आप ज़रा शुरू में आप ले लें कि पाकिस्तान बनने के बाद हुसैन शहीद सरवर्दी जैसे ऐसे आदमी को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, बल्कि वो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के एक सूबे के वज़ीर आज़म भी रहे, इतने शानदार आदमी, कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन आप देखें कि उनको किस तरह जलील करके, फिर केसेस बना के, प्रोपोगंडा करके एट द एंड उनको मुल्क से जाना पड़ा। नूरुल अमीन साहब बाद में 71 के बाद आए, इतने शानदार आदमी, उनके साथ हमने क्या किया। इवन 71 के इलेक्शन में सियासत का जो क्लाइमेक्स था उसमें मुजीबुर रहमान साहब जो थे, उन्हें कोई इक़्तिदार नहीं दिया गया। वहाँ से बात स्टार्ट हो गई। अब बात यह है कि परसेप्शन बिला वजह बिल्ट नहीं होती। उसके बाद आप देखें, उन्होंने अयूब खान की बात की तो उस नर्सरी से जुल्फ़िकार भुट्टो साहब निकले, फिर पीपल पार्टी निकली। और ज़ियाउल्लाह का दौर देखें तो उसके बाद उसमें से मियाँ नवाज शरीफ साहब निकले। नंगे को नंगा ही कहा जाएगा, उसको आप जितनी मर्जी तावीलें दलीलें दे लें। वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मुआवजा करें तो उन लोगों को नेहरू मिल गया, उनको चंद्रशेखर मिल गया, उनको वीपी सिंह मिल गया, उनको मनमोहन सिंह और इस वक्त नरेंद्र मोदी मिल गया, जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, दो दो तीन तीन शर्ट। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों एक फैमिली क्लब बना ली, प्राइवेट लिमिटेड फर्में बना ली, इसमें किसी आदमी की एंट्री बड़ी मुश्किल है। ये जो है ना, परसेप्शन से कोई बिल्कुल 100% सियासतदान बदनाम हुए हैं, तो ये 100% मैं बड़े एहतराम से मानता नहीं। अपने अपने इलाकों के ताकतवर लोग जिन्होंने सबसे पहले सियासत में पैसा कमाया
اور پھر اپنی اولادوں کو, نالائق اولادوں کو, کسی کو وکیل بنا دیا اور وہ جج بن گئے, کسی کو کسی ادارے میں یعنی اگینسٹ کیا کہ میرٹ پولیس میں بھرتی کروایا, انتظامیہ میں کروایا, اور پھر یہ ہے کہ اگر لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے تو چاچے مامے کو انہوں نے چیئرمین بنوایا. یونین کونسل تک وہ لوگوں نے اس معاشرے کو باقاعدہ طور پر اپنی گرفت میں لے لیا. میں کل پروگرام میں, مجھے لندن سے ایک آدمی نے جوائن کیا تھا, اس نے کہا وہاں مزہ نہیں آیا الیکشن کا, نہ تو لوگوں کو اٹھایا گیا, نہ لوگوں کے کاغذ میں چھینے گئے, نہ پتہ چلا کہ جلسے ہو رہے ہیں, نہ پتہ چلا کہ جلوس ہو رہے ہیں, نہ پتہ لگا کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. 2 دن پہلے چٹیں دے گئے گھروں میں, ہر الیکشن میں کوئی چھٹی نہیں ہوئی. پرائمری اسکولوں میں لوگوں نے 2-3 منٹ کی, ہر علاقے میں 3 منٹ کی پیدل واک پر پولنگ اسٹیشن جائیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں, جس کو مرضی ڈال دیں. کوئی جلسہ نہیں ہوا, ٹی وی کے اوپر آ گیا کہ یہ اس کا منشور ہے, یہ اس کا منشور ہے. اب پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پیسے کی سیاست ہے, اور اب تو پیسے اتنا ہائیلی اس کو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ ایک انڈسٹری ہے, اس کو میں پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کی انڈسٹری کہہ سکتا ہوں. بلا وجہ سیاستدان بدنام نہیں ہے. یہی پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کو ریپلیس کرتی رہی, یہی مسلم لیگ پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کو ریپلیس کرتی رہی. پی ٹی آئی آئی, پی ٹی آئی میں بھی ہیوی ویٹ آئی. اور پھر پاکستان کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے, جو پارٹی ہے. اور جب انٹرم جو سیٹ اپ ہے جو الیکشن کرواتا ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے. اعتبار کرتے ہیں امریکہ میں بھی سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے, نہ کوئی مخالفت ہے, نہ کوئی مداخلت ہے. میاں صاحب آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں مزید. میں اقبال شاہ صاحب کی بات سے جزواً اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں, اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں, کرنا چاہتا ہوں. اقبال شاہ صاحب کی یہ بات تو درست ہے, میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے سیاستدانوں کے اوپر کہ وہ بدنام ہوئے ہیں, اس میں ان کا بھی رول ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کا کمزور پہلو ہمارے سامنے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو میری اپنی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی نہیں بنا, کسی پولیٹیکل پارٹی یا ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی. اور برٹش اسٹیبلشمنٹ نے جو پاور ٹرانسفر کی وہ بھی پاکستان کی یعنی اپنی باقیات کو اس کو ٹرانسفر کی. اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے مطلب پولیٹیشینز کو, پبلک کو پاور جانے ہی نہیں دی, پبلک تک پاور نہیں گئی. اگر ہم یہ کہیں کہ ایوب خان کے دور سے سیاستدانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا گیا اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے, تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈے ون سے اسٹیبلشمنٹ کا ہی پاکستان کے اوپر کنٹرول ہے. اگر سیاستدانوں نے بہتر رول پلے نہیں کیا یا سیاستدان آپس میں لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, تو یہ سیاستدانوں کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری ضرور ہے. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس سیاستدان نے سیاست کرنا چاہیے, پبلک کے حق کے لیے سیاست کرنا چاہیے, جب بھی سیاست شروع کی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چلنے نہیں دیا, اس کے ساتھ بدسلوکی کی. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کسی کو پھانسی لگا دیا, کسی کو ملک بدر ہونا پڑا, کسی کو جیلوں میں جانا پڑا. تو اس طریقے سے ہوا. اور اپنے پسندیدہ, اپنے لائے گئے پولیٹیشین جب ان کے مقاصد کو سے ہٹ کے انہوں نے پبلک کے حقوق کے لیے سیاست کرنا شروع کی تو وہ ان کو نہیں چلنے دیا گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کا ایک اپنا رول ہے, وہ بہت اہم رول ہے, آئین کے اندر ڈیفائن ہے. اس کو اپنے رول تک محدود رہنا چاہیے اور اس رول کے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے, اپنے آپ میں بہتری بھی لانی چاہیے. اور پولیٹکس کا جو فیلڈ ہے یہ پولیٹیشینز کا ہے. اب دیکھیں کہ اگر سیاستدانوں کو کھل کے سیاست کرنے ہی نہیں دی گئی تو سیاستدانوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب سیاستدانوں کے اندر جو پرابلمز ہیں, کمزوریاں ہیں, ایک تو سیاستدانوں کی اپنی بھی ہیں, دوسری وجہ پولیٹکس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کنٹرول بھی ہے. اگر پولیٹیشینز خود پولیٹکس کریں گے, پولیٹیشین جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پوری دنیا میں لڑتی ہیں, جھگڑتی ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے خلاف ان کا ایک جو رویہ ہے وہ ہوتا ہے. امریکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہے. لیکن
جو نان پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں جن کا پولیٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ اپنے دائرہ کار سے نکل کے پولیٹکس میں نہیں آ جاتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشین سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اور بہتری بھی اس میں آتی ہے. بادشاہ صاحب آپ اس پہ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس مختصراً یہ ہے کہ مجھے دنیا کے کوئی ملک دکھا دیں جہاں یہ انہیرٹ جمہوریت ہو. امریکہ کے 4-5 صدر 2 سال 2 ٹنڈور پورا کر کے آرام سے کافی پیتے رہتے ہیں. ہم کرسیوں پر مرنا چاہتے ہیں. اقبال شاہ صاحب کی بات ہے, میں اس کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل کے طور پہ, جرمنی میں انجیلا مرکل, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنی دفعہ جو ہے بار بار منتخب ہوتی رہی. سوال یہ ہے کہ جب مثالیں ہیں, میں کہتا ہوں اتنی نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا امریکہ کا صدر تیسری دفعہ نہیں بنتا. یہاں ہم امینڈمنٹ کرتے ہیں, اتنے ہم خواہشوں کے اسیر ہیں, پھر چوتھی دفعہ بھی بننا ہے. ہر آدمی نے اس وقت تک بنتے رہنا. زرداری صاحب کی صحت جو اس وقت خراب ہے, کیا ملک میں کوئی بندہ نہیں ہے؟ مر گئے سب لوگ, انہیں کے خاندان میں سارے لوگ ہیں. یہ بہت آئیڈیل صورت ہو سکتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیشین اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے بتائیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب پتہ چلے یہ آدمی چور ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے. آدمی کلیئر جو ہوتا ہے اس کے مضبوط ہوتا ہے. سچائی میں بڑی قوت ہے. اچھا, ابھی آپ نے اقبال شاہ صاحب خود جو مثال دی وہ تھی حسین شہید سہروردی کی. کیا وہ چور تھا؟ دوسری بات ہماری تاریخ کا حصہ ہے, جنیجو کو جنرل ضیاء خود لے کے آیا. کیا جنیجو کو جو ہٹایا گیا اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام تھا؟ سازش تو سیاستدانوں کی تھی. کیا پبلک کی رائے پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پبلک ایک پولیٹیشنز کو چنتی ہے تو کیا پبلک کے فیصلے کو, پبلک کی رائے کو حتمی نہیں سمجھا جانا چاہیے؟